جیو پولیٹیکل بات چیت ذرا آپ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان میں ایک ہلچل نمودار ہوئی ہے کل کے کاغذ خط کی صورت میں، وہ لوگ تو اس کو مختلف گانوں سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں، حکومت بھی اس کا مذاق بھی اڑا رہی ہے ایک طرح سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بات آئی ہے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جو خبر آج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی خط موصول ہی نہیں ہوا۔ اب اس خط کے متن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں آپٹ کیا ایک آپشن، یا یہ کیوں ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف کے ساتھ رابطہ کرنے کے خواہش مند دکھائی دیا ہمیں تھرو اے لیٹر؟ لیکن ایک تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی سیاست کا محور یہی ہے کہ جو راستہ باد کا ہے وہ بذریعہ راولپنڈی ہے، اور اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو۔ تو جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، میں اسے کہوں گا کہ اٹس اے لو لیٹر۔ اس کے کئی دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو اٹس اے لو لیٹر ٹو دی آرمی چیف، ٹھیک ہے، اور ان کو جی ایچ کیو میں کہا ہے کہ جی فوج ہماری ہے، ہم بھی آپ کو اون کرتے ہیں اور ہم آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی دوستی چاہتے ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں۔ تو یہ میسج۔ دوسرا، اس خط سے وہ چاہتے ہیں کہ ذرا حکومت وقت خوف زدہ ہو جائے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بڑی ڈری رہتی ہے کہ کہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہ ہو جائے قیدی نمبر 804 اور 4 نمبر گیٹ کے درمیان۔ تو یہ خوف ہے، وہ بھی اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ تیسرا، ان کا خط کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے جو ساتھی ہیں، اپنا جو بیس ہے، اپنے جو حمایتی ہیں جو قید میں ہیں یا باہر ہیں، ان کو بھی حوصلہ دینا کہ میں آپ کا کیس فائٹ کر رہا ہوں، میں آپ کا کیس پلیٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے بات ساری جو کی ہے اس میں اپنے ساتھیوں کی بات بھی کی ہے، سیاسی اپنے قیدیوں کی بات بھی کی ہے، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، تو سارا مجموعی طور پر میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ اگر چینل آف کمیونیکیشن ہے، گفتگو کمیونیکیشن بہتر ہے بنسبت نہ کمیونیکیشن ہونے کی۔ لیکن وہ ٹو وے نہیں ہونی چاہیے مشاہد صاحب؟ کیا ٹو وے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں موصول ہی نہیں ہوا کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے ایک بڑا بولڈ مطالبہ بھی کیا ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ری الائنمنٹ چاہتے ہیں ہم آپ کی پالیسیز کے حوالے سے، تو اپنی پالیسیز کو ری الائن کریں کیونکہ عوام اور آپ کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خیر وہ جو آج کل خط و کتابت تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا، کوئی وہ ڈاک خانے سے خط تو نہیں جائے گا یا ٹی سی ایس سے تو نہیں جائے گا نا کہ وہ خط ایڈریس ہوگا، اس پہ ٹکٹ لگائیں گے، اسٹیمپ لگائیں گے، پھر ڈاکیا جا کے ڈلیور کرے گا۔ اب کا آج کل تو ایک زمانہ ہوتا تھا فیکس ہوتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا کوریئر سروس ہوتی تھی، اب تو ای میل بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، اور آپ خود بھی رابطہ ہے نا۔ اگر میں نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو میں نے کہا میری شفا صاحبہ سے بات ہو گئی ہے آپ کے پروگرام میں، تو دیٹ از دا کمیونیکیشن۔ تو آج کل ماڈرن ویز آف کمیونیکیشن، تو صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر، وہ ساری پالیسیز اپنی ٹویٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ کو فائل تو نہیں لیتا، یہ خط تو نہیں لیتا، وہ تو کہتا ہے ٹویٹ کے ذریعے کہتا ہے کہ جی کینیڈا کا جو ہے کو 51st اسٹیٹ ہونا چاہیے، اسے خط تو نہیں لکھا، ٹویٹ کیا اس نے۔ تو یہ ایک آج کل ماڈرن طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ماڈرن طریقہ یہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جو ری الائنمنٹ کی بات وہ کر رہے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے اندر بھی؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ایک جو عمران خان سے ہمیں بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، آرم فورسز پرٹیکولرلی، وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی قوم، پاکستان کے عوام کا ایک بڑا اہم اور گہرا اثاثہ ہے۔ تو اس جو اثاثہ ہے، ایک ایسٹ ہے، ان کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ہاں، کمزور نہیں ہونا چاہیے، ان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے آپ کا ویسے بھی جو لیسن ہے ابھی 21ویں صدی کا، کیا آپ نے دیکھا عراق ہو یا سیریا ہو یا لیبیا ہو، جس دن ان کی فوج، لبنان ہو، جس دن ان کی فوج تباہ ہوئی، ریاست بھی تباہ ہوئی اور ملک کمزور ہوا۔ تو یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں اتفاق رائے ہے۔ تو اگر عوام جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ریاستی ادارے، خاص طور پہ آرم فورسز آف پاکستان، وہ ہم میں سے یہ ہے نا، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں نا، تو وہ ان کے اور عوام، وہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں خلیج نہیں ہونی چاہیے، اور میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی قومی وحدت کے لیے، پاکستان کے قومی استحکام کے لیے، پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے لیے، اور فیڈریشن کو جوڑنے کے لیے، کہ اس قسم کی خلیج ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔
اور قومی ادارے بشمول آرم فورسز، بشمول عدلیہ اور بھی جو پارلیمنٹ، یہ سب جو قومی ادارے ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کو ہمیں اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اور تحفظ کون کرے گا؟ عوام کریں گے نا. تو عوام بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی خلیج ہونا یہ قومی مفاد میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے جواب آئے گا؟ میرے خیال میں جواب ضروری نہیں کہ وہ بھی پبلک آئے گا. اس کا جواب کا اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کوائٹ واٹس ایپ میسج بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیغام سرائی بھی ہو سکتی ہے پرائیویٹلی جا کے، ادر میڈیمز، ادر مین سے ہو جائے. جواب کے کئی طریقے ہیں، وہ سگنل ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے جو خوشی ہے کہ کم سے کم یہ روابط تو بحال ہوئے ہیں نا، کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اور ہمیں تو خوشی ہے، حکومت کو کوئی خوشی نہیں ہے. حکومت کو تو ٹینشن پڑ جاتی ہے جب وہاں پہ کچھ ہوتا ہے. حکومت کہتی ہے بھائی یہ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی ہیں ہی نہیں، تھے ہی نہیں، ان کا وہی نظریہ ہے اور یہ انہی کے کندھوں پہ آنا چاہتے تھے اور انہی کے کندھوں پر آ جائیں گے دوبارہ سے. دیکھیں جی، وہ تو اپنی سیاسی بیان بازی اپنی جگہ. میں تو حکومت کا میرا ایشو نہیں یا کسی پارٹی کا، میرا ایشو ہے پاکستان اور پاکستان کا استحکام. اور جو پاکستان کے مفاد میں ہے میں وہ بات کروں گا ایز اے پاکستانی. تو ایز اے پاکستانی جو 25 کروڑ پاکستانی کو تشویش ہے کہ ملک سنبھل نہیں رہا، ایک چپکلش چل رہی ہے، تکرار، تصادم اور تصاد کی سیاست چل رہی ہے، اور ہمارا ملک انسٹیبل ہے. اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو لوگ چاہتے ہیں معاملہ سیٹل ہو. جیسے میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ دیا جائے، دست شفا ہو، تاکہ معاملہ سیٹل ہو. اور سیٹل ہونے میں کلیدی کردار جو ہے وہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں، اور ان کی آپس میں گفت و شنید بھی ہو اور ان کی مفاہمت بھی ہو. 4 کا بڑا زبردست لاحقہ صاحب کا آپ نے ملایا ہے. آج آپ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی 804 ہے اور گیٹ نمبر بھی 4 ہے. لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہے قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کی، یہ آپ کو ڈاؤن دا لائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک میرا مطالعہ جغرافیہ کا، تو یہ کوئی فاصلہ بہت دور نہیں ہے. 804 جو ہے وڈیالہ میں ہے اور گیٹ نمبر 4 راولپنڈی میں ہے. تو it's not a big distance to cover. ٹھیک ہے، تو ڈاؤن دا لائن آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، اب یہ بتائیے، میرا خیال میں 2025 میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. ظاہر ہے آپ نے بھی سیاست کی ہے اور آپ نے بڑے قریب سے یہ ساری ہسٹری بھی دیکھی ہے، اور جو تبدیلیاں پاکستان میں مختلف ادوار میں رونما ہوتی رہیں وہ بھی آپ نے بڑی اسٹڈی کی، دیکھی. قیدی نمبر 804 جیل میں کیوں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو مختلف ٹائم پہ ڈیلز یا کوئی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ بنگال آ جائیں، آپ چلیں ہم آپ کی یہ بات کر لیتے ہیں، آپ یہ نہ کریں تو آپ آ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں. متعدد ان کو آفرز ہوئیں. تو وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا پرپز آپ کو کتنا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اس پہ کھڑے رہیں گے؟ اور رکھنے والوں نے ان کو جیل میں کس پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے جب دونوں طرف ہی ایک طرح سے لاس کی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور ہوتا ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پرزن میں ہوتے ہیں، اور پرزن کے بعد پھر آپ پاور میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے 1993 میں غلام اسحاق خان صاحب نے وزیر بنایا جب ان کی ڈیل ہوئی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. میاں صاحب جو تھے جیل میں تھے، پھر جیل سے لے کے واپس آئے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور جب وہ پاور میں آئے تو عمران خان وہ جیل چلے گئے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل گئے تو عمران خان پاور میں آ گئے. تو یہ ایک ریوالونگ ڈور انفارچونیٹلی بن گئی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے امریکہ کی سیاست کا مطالعہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کے خلاف کیسز بڑے ہیں، ٹرمپ جیل جائے گا. جیل جانے کے بجائے وہ صدر بن گیا، حالانکہ اس کے خلاف کیسز بھی ہیں، ان کے خلاف الزامات بھی ہیں، ان کے خلاف کافی پیچھے گورنمنٹ پڑی رہی. تو یہ ایک سیاسی لیڈر کا پاکستان کے ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، امتحان ہوتا ہے. اب جتنے جو ہمارے پرائم منسٹرز ماضی میں رہے ہیں، تو اس دفعہ مشاہد صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ماضی میں، میاں نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان، یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں، آصف علی زرداری وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں افسوس ہے کہ جیل کا وہ پاور کا راستہ جو ہے وایا پریزن ہے. وایا پریزن ہے. تو پھر اہم سوال تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ مشاہد صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ انگیجمنٹ بھی اور اسٹرانگ طریقے سے ہوگی تو یہ ریوالونگ ڈور جو ہے وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جائے گا اور پھر ریوالونگ اس کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فار ایور؟ میرے خیال میں فار ایور تو میں نہیں کہتا، لیکن تاحال
टिल फर्दर, ता क्या कहते हैं उर्दू में, ता हुक्म सानी, अच्छा टिल फर्दर ऑर्डर्स वो हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज जरूरी भी है। मुल्क में देखा ना शिफा साहिबा, पिछले 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए, हाँ 2 सॉफ्ट कूज हुए, एक सॉफ्ट कू 2017 में मियां साहब के खिलाफ हुआ जिसमें अदलिया शामिल थी, एक सॉफ्ट कू इमरान खान साहब के हुआ 2022 में जिसमें पार्लियामेंट शामिल था। तो ये इस किस्म के एब नॉर्मल हालात नहीं चल सकते। अच्छा, तो और जाहिर है इन सारे सियासतदानों की, जिनका आपने भी नाम लिया कि जिनका प्रिजन से होकर ही वापस पीएम ऑफिस तक रास्ता बना, वो उन सब की